نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اولاد کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے تھے، وہ بھی اپنے اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا اور دنیا والوں کو اولاد کی قدر و قیمت کے بارے میں بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اپنے جن صحابی سے زیادہ محبت فرماتے تھے تو ان کو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، خویدم کا یا رسول اللہ فادع لہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 4 دعائیں ارشاد فرمائیں۔ وہ 4 میں سے 3 دعاؤں کا تذکرہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے اپنے موضوع تک محدود رہنا ہے اور وقت بھی محدود ہے، البتہ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، انس بن مالک کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اولاد دی، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، کہ جب حجاز کی سرزمین پہ طاعون کی وبا پھیلی اور لوگ کثرت سے مرنے لگے تو وبا کے ان ایام میں نے اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسیاں، نواسے، اور جو بچ گئے وہ اس کے علاوہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا زیادہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم ایسی خواتین سے نکاح کرو جو اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں، کیونکہ میں قیامت کے دن اس بات پہ فخر کروں گا
کہ میری امت باقی امت سے زیادہ ہے، میری امت باقی امتوں سے زیادہ ہے، میں فخر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہو، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امتی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو جتنا ثواب امتی کو ملتا ہے اسی کے برابر کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے، کیونکہ امتی اگر نیک اعمال کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں کے نتیجے میں کرتے ہیں جو آپ نے 14 صدیاں پہلے سر انجام دی تھی۔ تو جتنے امت کی جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب زیادہ ملے گا، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ فخر کریں گے کہ میری امت تعداد میں باقی امتوں سے زیادہ ہے۔ آج بڑے اہتمام سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اور چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، اور اس کے علاوہ اور بھی باقاعدہ ایک منظم منصوبے کے تحت لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بس بچے کم ہونے چاہیے، کیونکہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو وسائل ہمارے محدود ہیں، پھر پتہ نہیں ہم قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، اور جو حضرات 70 سال 80 سال کے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے لڑکپن میں جب ملک کی آبادی 6 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ تھی، اس وقت اس ملک میں کھانے پینے کی اتنی فراوانی تھی جیسے آج کل فراوانی ہے جب قوم کی آبادی 24 کروڑ ہو گئی ہے یا 25 کروڑ ہو چکی ہے۔ فراوانی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے وسائل پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے لامحدود خزانوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اولاد کا زیادہ ہونا یہ قحط کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد کا کم ہونا یا نہ ہونا یہ قحط اور مالی تنگی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دائیں بائیں دیکھیں، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں، زیادہ آمدن گھر میں آتی ہے، جس کے کم بیٹے ہوتے ہیں وہ کم کماتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بس بیٹا ایک ہی ہو لیکن برکت والا ہو، بیٹے 2 ہوں لیکن برکت والے ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الکثرت مع البرکت، کہ برکت بھی ہونی چاہیے اور کثرت بھی ہونی چاہیے۔ تو 2 ہوں اور برکت والے ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر 4 ہوں اور چاروں برکت والے ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر 6 ہوں اور 6 کے 6 برکت والے ہوں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، بلکہ میں کہوں کہ پوری دنیا کی بدقسمتی ہے، ہندوؤں کی بدقسمتی اور عیسائیوں کی بدقسمتی اور مسلمانوں کی بدقسمتی، کہ پوری دنیا میں یہ نعرہ یہود نے متعارف کرایا ہے کہ آبادی کنٹرول کرو، آبادی کنٹرول کرو، آبادی بڑھ جائے گی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور خود یہود کا یہ حال ہے کہ وہاں اصول ہے جو عورت 2 بچے پیدا کر لے، اگر تیسرا بچہ عورت پیدا کرتی ہے تو اس کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے، باقاعدہ عورتوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو۔ اپنی آبادی کے بارے میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آبادی زیادہ ہونی چاہیے، اور پوری دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ آبادی کنٹرول کرو۔ برطانیہ میں ایک آبادی سے ہم گزر رہے تھے، دائیں طرف آبادی بائیں طرف آبادی، گویا کہ ایک بڑا سارا ٹاؤن بنا ہوا تھا۔ تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ دائیں بائیں جتنی آبادی ہے یہ یہودیوں کی ہے، اور یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں آباد ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی کالونیاں نہیں بناتے یا مختلف بکھرے ہوئے آباد نہیں ہوتے، کلومیٹروں کی حساب سے بڑا علاقہ لے لیتے ہیں اور سارے یہودی وہاں پہ اکٹھے آباد ہوتے ہیں، اور یہ الگ ایک ریاست بناتے ہیں، ان کے تعلیمی ادارے الگ ہوتے ہیں،
ان کی عبادت خانے الگ ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے گزر بسر کے تمام طریقے جدا ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ان کی ملکیت یہ علاقہ ہوتا ہے، اس میں نہ اجنبی بندے کو پلاٹ بیچتے ہیں نہ کسی اور کو اندر آنے دیتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ دو چیزیں حیران کن ہیں اس آبادی کے اندر۔ پہلی بات کہ جب کوئی بندہ صبح کے وقت یہاں سے گزرتا ہے تو یہاں اس کو نظر آئے گا کہ ایک خاتون جا رہی ہوتی ہے، 6 بچے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، 5 بچے جا رہے ہوتے، 4 بچے، وہ بچوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، ایک ایک خاتون ریوڑ لے کے جا رہی ہوتی ہے سکول میں۔ گویا کہ وہ خواتین زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ان کو ترغیب دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پورے علاقے میں اخبار کا لانا ممنوع ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو موبائل فون پکڑانا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ 18 سال تک بچے کو باہر کی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا جاتا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتے ہیں اس بچے کے دماغ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ 18 سال تک وہ اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے، پھر یہ میڈیا اور یہ اخبار اور یہ سوشل میڈیا کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو وہ آبادی بڑھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ آبادی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ آبادی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ فطرت کا قانون ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی آبادی بڑھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان۔ آبادی اور وسائل اکٹھے بڑھ رہے ہوتے ہیں برابر، اور جن ممالک نے آبادی کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے، اب وہ رو رہے ہیں، اب وہ خود ترغیب دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ زیادہ بچے پیدا کرو، لیکن قوم تیار نہیں ہو رہی زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے۔ مطالعہ کر لیں، ریکارڈ کی بات ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چائنا ہے تو جاپان ہے تو جرمن ہے، جن جن ممالک نے سخت پابندیاں لگائی تھی کہ آبادی کنٹرول ہونی چاہیے، آج انہی ممالک کے حکمران رو رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرو۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ افریقہ میں ایک جنگل ہے، اس جنگل میں جو ہرنیں ہوتی ہیں، ایک ہرنی 6 بچے دیتی ہے، 4 بچے دیتی ہے، زیادہ بچے پیدا کرتی ہے، اور ایک اور جنگل ہے اس میں ہرنی 1 بچہ دیتی ہے، 2 دیتی ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کرتی۔ چنانچہ اس جنگل کے اس ملک کے حکمرانوں نے سوچا کہ ہماری اس جنگل میں ہرنیوں کی تعداد اور ہرن کی تعداد تھوڑی ہے، بڑھتی نہیں ہے، وہ فلاں جنگل میں جو ہرنی زیادہ بچے پیدا کرتی وہ نسل لے کے آنی چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے بہت ساری ہرنیاں لے کے آ گئے کہ یہاں پہ نسل بڑھے گی، یہ 4 بچے پیدا کریں گے۔ تو پھر اسی جنگل میں جب وہ ہرنیاں آئیں، انہوں نے اسی جنگل میں ایک بچہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں گھاس کا فرق ہے یا پانی کا فرق ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہرنی اس جنگل میں 4 بچے پیدا کرتی تھی، اس جنگل میں وہ 1 بچہ پیدا کر رہی ہے۔ جب تحقیق کی تو کسی سمجھدار اور دانا بندے نے کہا کہ اس جنگل میں شیروں کی تعداد کا مطالعہ کر لیں اور معلوم کریں، اور آپ کی اس جنگل میں شیروں کی تعداد معلوم کریں، وہاں شیروں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ایک ہرنی 4 بچے 6 بچے پیدا کرتی ہے، یہاں شیروں کی تعداد تھوڑی ہے، اس لیے ہرنی نے ایک بچہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ رب العزت نے پیداوار کو بڑھانا ہوتا ہے، یہ خدائی نظام ہے۔ نہ ڈریں اس بات سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ ملک کی آبادی تھوڑی تھی، وسائل تھوڑے تھے، آبادی زیادہ ہو گئی، وسائل اور بڑھ گئے، آبادی اور زیادہ ہو گئی، وسائل اور بڑھ گئے۔ جس آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے لوگوں کو لسی کے ساتھ روٹی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، آج گھر گھر میں کئی قسم کے سالن اور روٹی اور سویٹ ڈش اور مشروبات اور پتہ نہیں کیا نعمت دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا بچے زیادہ ہونا یہ ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ بچے بہت بڑی نعمت، لیکن ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔